بہت ہی اہم قسم کے مضامین پر مشتمل صورتیں گزری ہیں۔ کل کے سپارے میں بھی بڑی اہم صورتیں اور بڑے اہم مضامین تھے، لیکن وقت کے اختصار کی وجہ سے ہم چیدہ کیا بس بعض ہی مضامین پر ہم توجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پورا قرآن ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اور پورے قرآن کریم سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں سورۃ طور ہے اور سورۃ طور کے بعد سورہ نجم ہے اور سورہ نجم کے بعد سورہ قمر ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ حدید۔ ان ساری صورتوں میں بڑے اہم مضامین ہیں۔ مختصر باتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سورہ نجم ایک ایسی صورت ہے جس میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر سے متعلق کچھ نکات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج میں اوپر جو آسمانوں پر اور آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا تک اور عرش کے قریب تک جو آپ کا جانا ہوا وہ کن کن مرحلوں سے ہوا، اس کا یہاں کچھ تذکرہ موجود ہے۔ قرآن کریم میں یہ واحد جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام جو اللہ کے قریب ہوئے، قریب سے قریب تر ہوئے، اتنے قریب ہو گئے کہ بس 2 کمان رکھنے کی جگہ سمجھیے، اس سے بھی قریب۔ اب کمان کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، آپ اس کو ہماری موجودہ زمانے کے اعتبار سے گز یا میٹر کہہ لیجیے، 1 میٹر کا کمان ہے سمجھیے، تو 2 میٹر کا فاصلہ ہے، اس سے بھی قریب فاصلہ رہ گیا، یعنی اتنے قریب اللہ رب العزت سے آپ علیہ السلام پہنچے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں وہی فرمائی اور اس کا تذکرہ ہے۔ پھر جناب عالی اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں سے جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، کافر لوگ، ان 2 طرح کے لوگ تھے۔ کچھ تو وہ تھے جو بت پرست تھے، مشرک تھے، کچھ وہ تھے جو ایسے زمانہ جاہلیت کے جاہل قسم کے لوگ تھے، انہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ کچھ وہ لوگ تھے جو جناب عالی کہہ لیجیے کہ اہل کتاب اور یہود و نصارہ ٹائپ کے لوگ، یہ بھی نہیں مانتے تھے۔ ان سب کے کچھ تھوڑا سا اشارتاً ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ تم بتوں کو جو پوجتے ہو، تم نے لات، عزا، منات، یہ سارے بت تم نے بنا رکھے ہیں اور یہ سارے کے سارے جو ہیں جناب والا تم نے خود بتوں کے نام مؤنث رکھے ہوئے اور پھر اپنے لیے دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارے پاس تو اولاد جو ہے وہ مذکر ہیں اور اولاد اللہ کے پاس جو ہے مؤنث ہیں۔ خدا کے بندو، عقل کے اندھو، تم بتوں کو خود تم نے نام مؤنث رکھا ہے۔ اللہ مذکر ہے تو انہوں نے اس کا مؤنث بنا دیا اللہ، منان مذکر ہے انہوں نے منات رکھ دیا، عزیز مذکر ہے انہوں نے عزا رکھ دیا مؤنث، تو خود انہوں نے اپنے بتوں کو مؤنث بنا رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ بہرحال تو یہاں ان کا بھی تذکرہ چونکہ آیا ہے بتوں کا، پھر آخر میں جب یہ آیت سجدہ آئی ہے اس میں تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ جب سجدے میں گئے تو وہاں جتنے بھی کفار، مشرکین اور جاہلیت والے لوگ تو سب سجدے میں چلے گئے۔ اب یہ حیرت کی بات یہ تو قرآن تو مسلمانوں کے لیے ہے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں، صحابہ سجدہ کر رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہاں جو مشرک بت پرست لوگ ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں، 6 معنی دار۔ اصل میں اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے بتوں کا تذکرہ آیا تھا، وہ بتوں کو نام سن رہے تھے، جب بتوں کا تذکرہ حضور کی زبان سے سنا، بعد میں ان کو تو پتہ نہیں کیا کیا مضمون بیان ہوا اس میں، جاہل جو ہوئے، قرآن سے بیگانہ جو ہوئے، لیکن بتوں کا نام انہوں نے سنا، حضور کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بتوں کا نام آیا، ہم بھی سجدہ کرتے۔ ایسے پجامے لوگ۔ وہاں ایک بڈھا تھا منافق، وہ سجدے میں نہیں گیا، اس نے زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی، ایسے ہاتھ میں رکھا اور لے جا کے پیشانی کے کہتے میرا سجدہ ہو گیا۔ ایسے بھی لوگ تھے۔ بعد میں لکھا ہے کہ وہ بڈھا پھر ایک جنگ کے اندر مارا گیا اور وہ جناب عالی تھا
اندر سے کافر، تو ایسی کیفیت بھی ہے۔ بہرحال تو یہ سورہ نجم کے حوالے سے چند باتیں۔ اس کے بعد سورہ قمر ہے جس میں اللہ رب العزت نے مختلف کہہ لیجیے کہ قوموں کا تذکرہ کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کا تذکرہ کیا ہے، پھر فرعون کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور ان پر کیسے کیسے عذاب آیا اس کا بھی تذکرہ اللہ نے کیا ہے، اور یہ قرآن میں مختلف جگہوں پر ذکر گزرا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں دہرا کر کے 1 2 3 4 مرتبہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سیکھنے کے لیے بہت آسان کر دیا، کوئی سیکھنے والا ہے؟ بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے تو قرآن واقعی سیکھنے کے لیے آسان ہے لیکن سیکھنے والے نہیں۔ ہم تو مائل برکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہ منزلی نہیں۔ تو صورتحال تو یہ قرآن تو آسان ہے، قرآن سکھانے والا اللہ خود آگے خود فرماتا الرحمن علم القرآن، رحمتوں والا، مہربانی والا، محبتوں والا، شفقتوں والا، کرم والا رب وہی ہے جو خود قرآن کا معلم ہے، خود قرآن سکھا رہا ہے۔ تو ہم سیکھنے والے بھی، ہم قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں، اس کو سمجھنا سیکھیں، اس کے مفاہیم اور مضامین تفسیر سیکھیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے۔ بہرحال سورہ رحمان کا مضمون آتا ہے تو سورہ رحمان کے اندر یہ جو فبأي آلاء ربكما تكذبان بار بار آیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ انسان اور جنات دونوں مخلوق سے کہہ رہے ہیں کہ اے جنات و انسان، اللہ تعالیٰ نے تم پر بہت ساری نعمتیں نازل کی ہیں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، تمہیں کیا کیا نعمتیں اللہ نے نہیں دی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ پوری سورہ رحمان صحابہ کرام کے سامنے پڑھ کر کے سنائی، صحابہ کرام بالکل خاموش ہو کر سنتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ارے تم لوگ ایسے چپ کر کے بیٹھے ہوئے سن رہے ہو، تم سے اچھے تو وہ جنات تھے جن کے سامنے میں نے سورہ یاسین کی سورہ رحمان پڑھی، وہ ہر فبأي آلاء ربكما تكذبان پر جواب دیتے تھے اور کہتے تھے نہیں ہم اپنے رب کی کوئی نعمت کو نہیں جھٹلائیں۔ وہ اچھے تو جواب دیتے، تم جواب بھی نہیں دے رہے ہو۔ یعنی حضور پاک علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ان آیتوں کو سن کر کے جواب دینا چاہیے۔ قرآن کریم کی ایسی چند صورتیں، چند آیتیں ہیں کہ جن کو آدمی سنے تو نماز کے اندر ہی جواب دینا چاہیے، نماز کے اندر ہی کیا ہے جواب دینا چاہیے۔ جیسے سورہ والتین والزیتون میں جب امام پڑھتا ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین تو مقتدیوں کو دل میں جواب دینا چاہیے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ جب امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو آپ جواب دیتے نہیں دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو صرف آمین ہم نے سیکھا، پورے قرآن میں سے اور تو سیکھا ہی نہیں، ہم نے کیا سیکھا؟ آمین بس، یعنی پورا قرآن ہم نے سیکھ لیا بس، اللہ اللہ کا خیر سے۔ تو قرآن میں اور بہت سی آیتیں جن کا جواب دینا چاہیے، اس میں یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے حالت کے حدیث الغاشیہ میں جب انا علینا کیا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، جب امام کہتا ہے تو اس وقت مقتدیوں کو کہنا چاہیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کیا کہنا چاہیے؟ اللہم حاسبنا حسابا، یہ بھی جواب ہے۔ اسی طرح سورہ لا اقسم بیوم القیامہ میں جب ہم سنتے ہیں کہ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ سوال ہے، تو مقتدیوں کو دل میں جواب دینا چاہیے، کیا بلا وهو قادر علی کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ایسی یہ بھی ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، سوال ہے نا یہ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ یا اللہ ہم کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے، کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے۔ یہ سورہ جو ہے کہہ لیجیے کہ رحمان ہے، اس میں بہت ہی ہمارے لیے اہم بات اللہ نے بیان فرمائی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور اور اس کا خوف دل میں رکھتا ہے، یعنی کہ قیامت کا ڈر دل میں رکھتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں رکھتا ہے،
اللہ رب العزت ایسے شخص کو جنت عطا فرمائیں گے، ایک نہیں ڈبل جنتان. کہتی کیا فرمایا اللہ نے؟ ایک نہیں کتنی جنت ہے؟ کن کے لیے؟ جو اللہ کا ڈر دل میں رکھتے. تو ہمیں اللہ کا ڈر دل میں رکھنا ہے. اللہ کا ڈر کا کیا مطلب ہے؟ تقویٰ. اللہ کا ڈر کا کیا مطلب ہے؟ تقویٰ. ہمیں اپنے دل میں اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے دوہرا اجر عطا فرمائے. یہ تو ہے سورہ رحمان کے حوالے سے 2-3 باتیں چھوٹی چھوٹی کر دیں. اس کے بعد سورہ واقعہ. سورہ واقعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے بہت ساری نعمتیں، آخرت کے احوال، وہاں کامیاب لوگوں کا، ناکام لوگوں کا حال اللہ نے بیان فرمایا ہے. اور اس سورہ واقعہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت جب بیمار ہوئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حضرت کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کو اگر کسی چیز کا اندیشہ ہے اپنے جانے کے بعد تو آپ اندیشہ دل میں نہ رکھیں. ہم بیت المال سے آپ کے گھر والوں کا، آپ کی فیملی کا خرچہ پانی جو ہے جاری کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ مجھے اپنے جانے کے بعد اپنے بیوی بچوں کی غربت یا فقر یا ان کے کہہ لیجیے کہ تنگی معاش کا کوئی خوف ہے یا خدشہ، ایسا نہیں. میں نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دے رکھی ہے، لہذا مجھے ان کے فقر کا اندیشہ ہے ہی نہیں. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا. اس لیے حضرت نے فرمایا میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دے رکھی ہے. تو سورہ واقعہ جو شخص روزانہ ایک دفعہ مغرب کے بعد پڑھ لیا کرے، اگر کبھی تاخیر ہو جائے تو سونے سے پہلے عشاء کے بعد سے پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ فقر اور تنگی سے اس کو محفوظ فرماتے ہیں. سورہ واقعہ ایسی چیز ہے. اس کو مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں یہ بات. نازم آباد میں جہاں میں پہلے امامت کرتا تھا وہاں مولانا اسد تھانوی صاحب جمعہ پڑھایا کرتے تھے، تراویح بھی پہلے وہی پڑھاتے رہے. تو محلے میں کسی کے گھر پر ختم تراویح تھی تو میں بھی تھا، حضرت بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بھی ساتھ کھانے کا انتظام ہوا. تو میں نے حضرت سے میں نے کہا کہ تھوڑا موقع ہے کچھ تھوڑی سی بات کر لیں. تو مولانا اسد تھانوی صاحب مبتذل کچھ بات کی، بڑی شاندار بات کی. اس نے کہا یہ قرآن کریم ہے، اس کی برکتوں کا اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے. اس کی صرف ایک سورت کی بات کرتا ہوں، وہ ہے سورہ واقعہ. کہنے لگے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا میں اسکول ٹیچر ہوں، گورنمنٹ ملازم ہوں، لیکن میری جو تنخواہ ہے اس تنخواہ سے میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، میں مقروض ہو جاتا ہوں. تو کوئی عمل بتا دیجیے جس سے اللہ تعالیٰ آسانی کر دے. کہتے میں نے اس شخص سے کہا، میں نے کہا تم ایک کام کرو، تم روزانہ نا ایک دفعہ سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو اور پڑھو مغرب کے بعد. تو اس شخص نے، حضرت کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ نصیحت پلے باندھ لی نصیحت اس نے، اور وہ مسلسل پڑھتا رہا. کافی عرصے کے بعد اس سے میری ملاقات دوبارہ ہوئی. میں نے کہا بھائی وہ خیریت تو ہے، کیسی طبیعت ہے اور کیا حال ہے تمہارے گھر کا، روٹی روزی کیسی چل رہی ہے؟ کہنے لگے حضرت کیا بتاؤں، آپ نے سورہ واقعہ کی تعلیم مجھے کی تھی، تلقین کی تھی، وہ سورہ واقعہ آج تک میں نے چھوڑی نہیں. بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، صحت ہو، بخار ہو، کچھ بھی ہو، سورہ واقعہ میں پڑھتا ہوں، آج بھی پڑھتا ہوں. کہنے لگے پھر؟ کہنے لگے حضرت کیا پھر بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی سنی کہ گورنمنٹ نے مجھے جو ہے نا ایگزامنر کے طور پر مخصوص کر لیا ہے کہ وہ باہر ملکوں میں یا اور دوسرے شہروں میں گورنمنٹ کی طرف سے ایز اے ایگزامنر سفر کرتا ہوں. سال میں کبھی چند سفر ہو جاتے ہیں، تو وہ ٹی اے ہی جو مجھے ملتا ہے وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ میرے پورے سال کا خرچہ چل جاتا ہے. اب وہ میرے جو تنخواہ اسکول کی تنخواہ تھی وہ بونس ہے، اللہ نے اتنی برکت دی. اللہ دیکھیں ہے اسکول ٹیچر، تنخواہ وہی ہے، لیکن اللہ نے اس کے رزق کا انتظام ایسا فرما دیا
کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایگزامنر کی جو ایک کمیٹی ہے اس میں اس کو شامل کر لیا کہ بھائی جب کسی ملک میں جانا ہو پاکستان کی جانب سے بحث ایگزامنر فلاں صاحب انور صاحب تشریف لے جا رہے ہیں، سری لنکا جا رہے ہیں جہاں وہاں، اور کسی عرب امارات میں جا رہے ہیں، کسی اور ملک میں جا رہے ہیں صاحب تشریف. اب حکومت جو ٹی اے ڈی دیتی ہے، ٹی اور ڈی، ٹی اور ڈی. سوچ لیجیے اب ٹی اور ڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کی برکت سے زبردست کام کر دیا. تو اگر ہم بھی سورہ واقعات پڑھتے رہا کریں تو اللہ تعالیٰ مسائل کو حل فرما دیتے ہیں. اس کے بعد سورہ حدید، سورہ حدید میں کیا مضمون ہے. حدید کہتے ہیں جناب والا لوہے کو. اس میں چونکہ لوہے کا تذکرہ ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے اس کا نام ہی کیا ہے سورہ حدید قرار دیا. اس میں جو مضمون ہے بہت عجیب مضمون ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، قرض حسنا، کہ اللہ تعالیٰ اس کا قرض اسے دوگنا اور کئی گنا کر کے واپس کریں گے اور پھر اسے شاندار قسم کا اجر عطا فرمائے. تو اللہ کو قرض دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں آدمی اپنا مال خرچ کرے، غریب پر، یتیم پر، مسکین پر، جی دین کے اور تقاضوں پر. یہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی شکلیں. یہ ہے قرض. اللہ تعالیٰ اس پیسے کو ڈبل کر کے واپس کر، ڈبل سے بھی زیادہ کر کے واپس کر. اللہ نے کہہ دیا یہ پتھر کی لکیر ہے، ہمارا یقین ہے. اسی مدرسے کی، اپنے مدرسے کی بات کر رہا ہوں. کشمیر کی کچھ بچیاں ہمارے پاس آئیں، داخل ہوئی. بچوں نے کہا کہ ہم ہاسٹل میں نہیں رہیں گے، آنا جانا کریں گے. گھر ان کا تھا دور، مومن آباد کہاں. باپ نے کہا کہ بھائی ہاسٹل میں رہ جاؤ، وہاں ہاسٹل تو ہے خدیجہ کبریٰ میں. نہیں ہم ہاسٹل میں نہیں رہیں گے، ہم آئیں گے جائیں گے. تو باپ نے ان کے لیے انتظام کیا، نئی گاڑی خریدی، اس کے لیے نیا ڈرائیور رکھا. دونوں بچیاں آتی تھی صبح اور دوپہر کو چلی جاتی تھی. تو چند مہینوں کے بعد ایک دعوت میں میری ان سے ملاقات ہو گئی، ان صاحب سے. میں نے کہا کیا حال خیر خیریت ہے؟ کہتا استاد صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت عطا فرمائی. میں نے کہا کیا؟ کہنے کہ جب بچیاں میں نے آپ کے پاس داخل کی تو بچیاں کہتی تھی کہ ہمیں روزانہ گھر آنا جانا ہے. تو میں بچیوں کی بات انکار نہیں کر سکا. میں نے ہمت کر کے پیسہ خرچ کیا، نئی گاڑی جو ہے میں نے خریدی بچیوں کی خاطر، اس کے ساتھ نیا ڈرائیور رکھا. اور اس وقت وہ بتا رہے پرانی بات ہوئی 15-16 لاکھ روپے کی گاڑی انہوں نے خریدی تھی. کہتے ہیں استاد صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے تو یہی دل میں سوچا تھا کہ اللہ تیرا دین پڑھنے جا رہی بچیاں، ان کی خاطر میں پیسہ خرچ کر رہا ہوں اور ڈرائیور بھی رکھ رہا ہوں، تو جانے تیرا کام جانے، میں نے جو تیرے راستے میں خرچ کر دیا. کہتے ہیں کہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے مجھے کاروبار میں اتنی برکت دی میں سوچ نہیں سکتا. پہلے میرا ایک کام چلتا تھا، اب میرے 11 کام چل رہے. 11 جگہوں پر میرا کام چل رہا ہے اور 11 جگہوں سے آمدنی آ رہی. میں حیران ہوں کہ دیکھ. تو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ خود فرما رہے ہیں میں اسے 2 گنا چند گنا کئی گنا کر کے واپس کرتا ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دن یاد کرو جس دن آپ دیکھیں گے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو کہ ان کے سامنے ان کی نور، ان کی روشنی جو ہے دائیں بائیں سامنے وہ چل رہی ہوگی روشنی، اور ان سے کہا جائے گا کہ بھائی تمہیں مبارک ہو، آج تو تمہارے لیے مبارکباد میں جنت سامنے ہے جس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، اس میں ہمیشہ تم رہو گی، یہ تمہاری کامیابی ہے. تو فرمایا وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ دوستو ذرا تھوڑا ٹھہرو پلیز. ارے تھوڑا ٹھہر تو جاؤ، تمہاری روشنی سے ہم بھی کچھ استفادہ کر لیں، ہمارے سامنے تو روشنی ہی نہیں ہے. نقتبس من نورکم، فرشتے وہاں کے ساتھ ہوں گے، فرشتے نے چلو واپس پیچھے جاؤ، ارجعوا وراءکم، اور جاؤ وہاں سے روشنی ڈھونڈو جہاں سے سب کو روشنی ملتی ہے. اور جب پیچھے مڑیں گے اب ان کے سامنے دیوار آ جائے گی، وضرب بینہم بسور، اس دیوار میں ایک دروازہ ہو،
اس دروازے کے پیچھے تو رحمت ہے، سامنے عذاب ہے. ایسی کیفیت پیش آ جائے. آپ تصور کریں یہ کیا منظر. میرے دوستوں یہ جو قیامت کا دن ہے نا، قیامت کا دن، یہ دن بھی ایک دن ختم ہوگا. وہاں بھی سورج غروب ہو جائے گا. جب سورج غروب ہوگا تو اندھیرا ہوگا. وہاں پھر اندھیرے کے اندر یاد رکھیے جو لوگ اپنا پورا حساب کتاب کروا کے جا رہے ہوں گے اپنے اپنے ٹھکانے پر، کچھ دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے، کچھ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، ایمان والے جنت کی طرف، تو ان کے سامنے روشنی چل رہی ہوگی، نور ہوگا. وہ روشنی سامنے بھی دکھا رہی ہوگی راستہ، دائیں بائیں بھی دکھا رہی ہوگی. ایسی روشنی ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گی ایمان والے. لیکن منافق اور کافر لوگوں کے سامنے کوئی روشنی نہیں ہوگی. روشنی نہیں ہوگی. وہ دوسروں کی روشنی سے استفادہ کرنا چاہیں گے. وہ زید، عمر، بکر، خالد جس کو بھی وہ پہچان رہے ہوں گے کہیں گے یار تم میرے دوست سے دنیا کے اندر، تھوڑا ٹھہرو یار، تمہارے سامنے نور چل رہا ہے، اس کی روشنی میں بھی کچھ راستہ طے کر لوں. تو فرشتے ماریں گے، چلو پیچھے ہٹو، یہ روشنی تمہاری نہیں ہے. جہاں سے ان کو روشنی ملی تم جاؤ وہاں سے روشنی لے کر آؤ. میرے دوستوں اپنی روشنی کام آئے گی، دوسری کام نہیں ہے. تبلیغ والے اس کو سمجھاتے ہیں. کیسے سمجھاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک اسکوٹر والا جا رہا تھا کسی شاہراہ پر. اس شاہراہ پر اسٹریٹ لائٹیں خوب جل رہی تھی، لیکن اس کی موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ جو تھی وہ بند تھی، خراب تھی. پولیس والے نے پکڑ لیا، ٹھہرو بھائی چالان ہوگا، تمہاری لائٹ نہیں جل رہی ہے. تو وہ کہتا ہے بھائی لائٹ نہیں جل رہی ہے، اتنا پورا روڈ تو روشن تو ہے، نظر تو آ رہا، سائڈ لائٹیں جل رہی ہیں. تو پولیس والا کہتا ہے یہ لائٹیں تمہارے باپ کی نہیں ہے، تم اپنی لائٹ لے کر آؤ جو تمہاری گاڑی میں، تب جانے دوں گا ورنہ نہیں جانے دوں. ہاں اسٹریٹ لائٹ کے سارے چلو، نکالو لائسنس، چالان ہوگا، فلاں ہوا ڈیکا ہو. تو فرمایا مثال سمجھ آ گئی، یہی قیامت میں ہو. اب وہاں منافق یہ کہے کہ یہ اہل ایمان لوگ جا کر راستہ نظر تو آ رہا، ابھی چلے جائیں، چلو پیچھے راستہ نظر آ رہا ہے، جاؤ اپنی روشنی لے کر آؤ. جب اب جب وہ پیچھے پلٹے میں دروازہ سامنے، دیوار آ جائے گی سامنے، اور اس دیوار کے سامنے عذاب، پیچھے اللہ کرے گا. پیچھے کو کوئی نظر نہیں آ رہا، عذاب ہی عذاب میں مبتلا ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے دوستو ہمیں آخرت کی روشنی کی فکر کرنی ہے. آخرت کی روشنی کی کیا کرنی ہے؟ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمایا جو لوگ رات کے اندھیروں میں چل کر مسجدوں کی طرف جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، ان کو بشارت دے دو کہ کل قیامت میں ان کو کامل روشنی ملے گی. کامل کن کو؟ جو رات کے اندھیروں میں چل کر مسجد جاتے ہیں. بشری المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت جناب علی کیا ہوگا؟ یہ منافق لوگ اپنے دوستوں کو پکارے، کہیں گے الم نکم معکم، ارے کیا تم ہمارے دوست نہیں تھے دنیا میں، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہاں ہاں ہمارے ساتھ تو تھے، لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا تھا بھائی، تم تو شک میں پڑ گئے تھے، اور تمہیں جو ہے نا تمہاری امیدوں نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور تمہیں اللہ سے غافل کر دیا تھا شیطان نے. یہ ایمان والا جواب دیں گے منافقوں کو اور کافروں. فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج کے دن تم سے کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے. وَمَا غُلَامٍ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ کافروں سے قبول کیا جائے گا نہ منافقوں سے. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آج دوزخ ہی ہے. اے مولاکم، بس وہی تمہارا جناب والا کیا ہے؟ انجام کار ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا ٹھکانہ ہے. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور یہ جو حق نازل ہو چکا قرآن کی شکل میں، اس سے ان کا دل جو ہے پسیج جائے، ابھی تک موقع نہیں ہے، ابھی تک وقت نہیں ہے. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور یہ ایمان والے اس طرح نہ ہو جائیں جیسے اہل کتاب ہو گئے تھے، کہ اہل کتاب کے دلوں کے اندر بھی سختی پیدا ہو گئی تھی اور ان میں اکثر فاسق ہو گئے.
یہ آیت بھی بڑی عجیب جھنجھوڑنے والی آیت ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے موقع نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائے؟ کب ڈریں گے اللہ سے ان کے دل؟ کب ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا؟ اس پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے گزرے۔ پہلے ڈاکو تھے، پہلے کیا تھے؟ ڈاکو، اور ڈکیتی ڈالتے تھے، اور پھر پورا ان کے ساتھ قافلہ ہوتا تھا ڈاکوؤں کا۔ یہ کہیں ایک دفعہ رات کو جنگل میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور ان کا خادم جو تھا، خادم نے اپنی ران پہ ان کا سر رکھا ہوا تھا، اور یہ سو رہے تھے رات کو جنگل میں۔ وہاں قریب یہ جھاڑیوں میں کوئی چرواہا بھی ٹھہرا ہوا تھا اپنی بکریاں لے کر کے، اس کو بھی پتا نہیں، ان کو پتا نہیں۔ وہ چرواہا کوئی بندے مومن تھا، تہجد کے لیے اٹھا رات کو، اس نے نماز پڑھنی شروع کی، قرآن کی تلاوت کرا، یہ آیت اس کی تلاوت میں آ گئی۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ جب یہ آیت اس نے پڑھی، فضیل بن عیاض کے کانوں میں آواز آئی، فضیل نے چیخ ماری، کیا ہو گیا بھائی؟ اب وہ خادم کہا، آقا کیا ہو گیا؟ کوئی تیر لگ گیا کیا؟ اب وہ جسم کو ٹٹول رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ فضیل پھر سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس بندے مومن نے پھر آیت پڑھ دی، یہی آیت۔ پھر فضیل نے چیخ ماری، پھر چرواہا جسم میں ہاتھ پھیر رہا ہے، کہیں کوئی چوٹ ووٹ تو نہیں لگی، کوئی تیر تو نہیں لگ گیا کہیں دشمن کا، کہیں کچھ بھی نہیں۔ تیسری دفعہ پھر کچھ دیر کے بعد اسی چرواہے نے یہ آیت پڑھی، تو فضیل بن عیاض نے چیخ ماری، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اور اس کے بعد جب آقا کر کے خادم پوچھ رہا، کوئی کیا لگ گیا؟ تیر لگ گیا؟ کوئی تکلیف ہو گئی؟ کیا ہو گیا؟ آپ بے چین ہو گئے، دو دفعہ ایسا، تیسری دفعہ اٹھ کے بیٹھ گئے، کیا ہوا؟ تو فضیل نے کہا، اللہ کے بندے، تیر تو میرے جسم پر ڈھونڈ رہا ہے، تیر تو میرے دل میں پیوست ہو گیا۔ وہ تیر میرے دل کے اندر گھس گیا جو تجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ جا دیکھ کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو خادم اٹھا، دائیں بائیں جھاڑیوں میں دیکھ رہا، تلاش کر رہا، جو دیکھا کچھ بکریاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے قریب ہی ایک گڑویا جو ہے چرواہا، وہ اپنا چادر بچھائے نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو فضیل ابن عیاض نے کہا کہ بس اس کی قرآن کی آواز نے میرے دل کے اندر زخم پیدا کر دی، اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارا دل اللہ سے ڈر جائے، بس آج سے ہمیں ڈکیتی چھوڑ دی۔ چرواہے کی تلاوت سن کر، قرآن سن کر فضیل بن عیاض نے ڈکیتی چھوڑ دی، اور سارے ساتھیوں سے کہا توبہ طائب ہو جاؤ۔ وہ سارے اللہ کے ولی بن گئے۔ اور فضیل بن عیاض کتنے عظیم آدمی۔ ہم لوگوں کا جو سلسلہ ہے، جو چاروں سلسلے ہیں، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ، اس سلسلے کے اندر ہی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ جی بہت عظیم آدمی ہے، معمولی آدمی نہیں ہے۔ یہ ہارون رشید کے دور کے آدمی، ان کے واقعات تو کبھی سناؤں گا، تو قرآن کریم کے حوالے سے چند باتیں ان کی آ گئی۔ بہت عظیم آدمی، بہت عظیم آدمی، اللہ اکبر۔ تو ان کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا؟ سورہ حدید کی اس آیت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے، ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ انقلاب برپا فرمائے، اور قرآن کا نور ہم سب کو دنیا میں بھی آخرت میں عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انا نسالك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك.